السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے اردو افسانے سے متعلق کوشچن آنسر۔ سب سے فرسٹ کوشچن ہے علی عباس حسینی کہاں پیدا ہوئے؟ رائٹ آنسر ہے پارا میں۔ اس کے بعد ہے علی عباس حسینی کا انتقال کب ہوا؟ تو علی عباس حسینی کا انتقال ہوا 1969 میں۔ علی عباس حسینی کا انتقال کہاں ہوا؟ علی عباس حسینی کا انتقال ہوا دہلی میں۔ علی عباس حسینی کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے علی عباس حسینی کا پہلا افسانہ ہے بزمزدہ گلیاں۔ علی عباس حسینی کی افسانوی مجموعہ ہے رفیق تنہائی۔ یہ کچھ ہنسی نہیں ہے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ علی عباس حسینی کا یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ میلہ گھومنی کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے علی عباس حسینی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ باسی پھول کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے علی عباس حسینی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ ICS اور دوسری کہانیاں کس کی افسانوی مجموعہ ہے؟ یہ بھی علی عباس حسینی کے افسانوی مجموعے ہے۔ ہمارا گاؤں کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ افسانہ ہے علی عباس حسینی کا۔ رسالہ زمانہ کانپور کے مدیر ہے دیا نارائن نگم۔ پریم چند کو پریم چند کا نام کس نے دیا؟ تو یہ نام دیا ہے دیا نارائن نگم نے۔ پریم چند کا پریم چند کے نام سے لکھا جانے والا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو یہ ہے بڑے گھر کی بیٹی۔ پریم چند کا پہلا افسانہ کس رسالے میں چھپا؟ تو یہ زمانہ رسالے میں چھپا ہے پہلا افسانہ ان کا پریم چند کا۔ پریم چند مدرس کب تعینات ہوئے؟ 1905 میں پریم چند مدرس تعینات ہوئے۔ پریم چند نے معلمی سے کب استعفیٰ دیا؟ 1921 میں پریم چند نے معلمی سے استعفیٰ دیا۔ پریم چند نے کس نام سے پریس قائم کیا؟ تو سرسوتی کے نام سے انہوں نے پریس قائم کیا۔ سرسوتی کب قائم کیا؟ 1923 میں انہوں نے سرسوتی قائم کیا۔ گودان کس کا ناول ہے؟ تو گودان ناول ہے پریم چند کا۔ میدان عمل کس کا ناول ہے؟ تو میدان عمل ناول ہے پریم چند کا۔ لندن کی رات کب شائع ہوا؟ لندن کی رات 1938 میں شائع ہوا۔ محمود الظفر کب پیدا ہوئے؟ تو 1903 میں محمود الظفر پیدا ہوئے۔ محمود الظفر کہاں پیدا ہوئے؟ تو وہ رامپور میں پیدا ہوئے۔ رشید جہاں کب پیدا ہوئے؟ تو 25 اگست 1905 کو رشید جہاں پیدا ہوئے۔ عورت دیگر افسانے کس کی کتاب ہے؟ یہ ہے رشید جہاں کی کتاب ہے۔ شعلہ جوالہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے رشید جہاں کا۔ وہ اور دوسرے افسانے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ یہ ہے رشید جہاں کا۔ رشید جہاں کس کی بیوی تھی؟ تو یہ تھی محمود الظفر کی بیوی تھی۔ رشید جہاں کا انتقال کب ہوا؟ تو جولائی 1952 میں ہوا۔ رشید جہاں کا انتقال کہاں ہوا؟ تو ان کا انتقال ہوا ماسکو میں۔ ناسور کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے اپیندر ناتھ اشک کا۔ قفس کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے اپیندر ناتھ اشک کا۔ کالے صاحب کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ بھی ہے اپیندر ناتھ اشک کا۔ منٹو میرا دشمن کس کے مصنف ہے؟ تو یہ ہے اپیندر ناتھ کس کے مصنف ہے؟ منٹو میرا دشمن کے مصنف ہے اپیندر ناتھ اشک کا۔ عزیز احمد کہاں پیدا ہوئے؟ تو عزیز احمد پیدا ہوئے بارہ بنکی میں۔ عزیز احمد کب پیدا ہوئے؟ تو نومبر 1913 میں عزیز احمد پیدا ہوئے۔ عزیز احمد نے کس مضمون میں ماسٹر کیا؟ تو انہوں نے انگریزی مضمون میں ماسٹرز کیا۔ عزیز احمد افسانہ نگار کے ساتھ ساتھ ڈیش ہے، وہ ایک ناول نگار بھی ہے۔ عزیز احمد کا انتقال کب ہوا؟ تو 16 دسمبر 1978 میں عزیز احمد کا انتقال ہوا۔ رقص ناتمام کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے عزیز احمد کا۔ 3 پیسے کی چھوکری کی صنف کیا ہے؟ تو یہ ہے افسانے۔ راشد الخیری کے افسانوں کو عورتوں کے حق میں پہلی آواز کس نے کہا؟ تو یہ انوار احمد نے کہا۔ انوار احمد کے مطابق راشد الخیری کی تصانیف کی تعداد کیا ہے؟ تو 88۔ راشد الخیری کے والد کا کیا نام تھا؟ تو ان کے والد کا نام تھا عبد الماجد۔ راشد الخیری نے پہلا ناول کون سا لکھا؟ تو احسن و میمونہ ان کا پہلا افسانہ ہے راشد الخیری کا۔ صالحات کس کا ناول ہے؟ تو یہ ہے راشد الخیری کا۔ منازل السائرہ کس کا ناول ہے؟ تو یہ ہے راشد الخیری کا۔
در شہوار کس کا ناول ہے؟ تو یہ ہے راشد الخیری کا۔ ہنس پرچہ کس نے نکالا؟ تو یہ نکالا ہے پریم چند نے۔ ہنس کس زبان کا رسالہ تھا؟ یہ تھا ہندی زبان کا رسالہ تھا۔ ہنس کا اجرا کب ہوا؟ تو ہنس کا اجرا 1930 میں ہوا۔ ہنس کے علاوہ پریم چند نے دوسرا رسالہ کون سا نکالا؟ تو انہوں نے نکالا ہے جاگرن۔ پریم چند کی بیوی کا نام تھا شیو رانی۔ پریم چند گھر میں کے مصنف ہے، تو یہ کہا شیو رانی۔ پریم چند کا انتقال کب ہوا؟ تو 18 اکتوبر 1936 کو پریم چند کا انتقال ہوا۔ قلم کا سپاہی کے مصنف ہے امرت رائے۔ قلم کا مزدور کے مصنف ہے مدن گوپال۔ بازار حسن کس کا ناول ہے؟ تو یہ ہے پریم چند کا ناول ہے۔ مینا بازار کس کا مشہور افسانہ ہے؟ تو یہ ہے کرشن چندر کا۔ جامن کا پیڑ اور پانی کا درخت کس کے افسانے ہیں؟ تو یہ ہے کرشن چندر کے۔ تین گنڈے کی کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے کرشن چندر کی۔ آدھے گھنٹے کا خدا کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ ہے کرشن چندر کا۔ 30 منٹ کی عورت کس کا مشہور افسانہ ہے؟ تو یہ ہے سلیم اختر کا۔ کرشن چندر کا انتقال کب ہوا؟ تو ان کا انتقال ہے مارچ 1977 میں کرشن چندر کا انتقال ہوا۔ مقدمہ شعر و شاعری پہلی دفعہ کب منظر عام پر آیا؟ تو 1993 میں مقدمہ شعر و شاعری پہلی بار منظر عام پر آیا۔ اردو میں باقاعدہ نفسیاتی تنقید کا آغاز کس نے کیا؟ تو یہ ہے میرا جی نے نفسیاتی تنقید کا آغاز کیا اردو میں۔ انسانی تجربے کو کم سے کم لفظوں میں بیان کرنا کہلاتا ہے افسانچہ۔ افسانے کی بنیادی خوبی ہے وحدت تاثر۔ بنت الوقت کے مصنف ہے راشد الخیری۔ بنت الوقت کی صنف ہے افسانہ۔ مقدمہ شعر و شاعری پہلی دفعہ کب منظر عام پر آئی؟ 1993 میں۔ اردو میں باقاعدہ نفسیاتی تنقید کا آغاز کس نے کیا؟ تو میرا جی نے۔ انسانی تجربے کو کم سے کم لفظوں میں بیان کہلاتا ہے افسانچہ۔ افسانے کی بنیادی خوبی ہے وحدت تاثر۔ اردو میں پہلا افسانہ کب لکھا گیا؟ تو یہ لکھا گیا 1903 میں۔ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ تو یہ ہے راشد الخیری۔ اردو میں لکھے گئے پہلے تذکرے کا نام اور سن تصنیف بتائے تو یہ ہے نکات الشعراء۔ نکات الشعراء کس نے لکھا؟ تو یہ لکھا میر تقی میر نے۔ احمد ندیم قاسمی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے احمد ندیم قاسمی کا چوپال۔ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا احمد شاہ۔ احمد ندیم قاسمی کا تخلص کیا تھا؟ ان کا تخلص تھا ندیم۔ احمد ندیم قاسمی کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ پیدا ہوئے خوشاب۔ قاسمی کب پیدا ہوئے؟ تو یہ ہوئے 20 نومبر 1916 میں۔ احمد ندیم قاسمی کے والد کا نام تھا غلام نبی۔ احمد ندیم قاسمی افسانہ نگاری کے علاوہ تھے شاعر بھی تھے اور صحافی بھی تھے۔ احمد ندیم قاسمی نے BA کہاں سے کیا تھا؟ انہوں نے صادق ایجرٹن کالج سے انہوں نے BA کیا تھا۔ قاسمی نے شعری مجموعوں کی تعداد ہے 12۔ قاسمی کے افسانوی مجموعوں کی تعداد ہے 18۔ نکات الشعراء کس نے لکھا؟ تو یہ لکھا میر تقی میر نے۔ نکات الشعراء کو کس نے مرتب کیا؟ تو اس کو مرتب کیا مولوی عبدالحق نے۔ مقدمہ شعر و شاعری پہلی دفعہ منظر عام پر آیا 1993 میں۔ اردو میں باقاعدہ نفسیاتی تنقید کا آغاز کیا میرا جی نے۔ انسانی تجربے کو کم سے کم لفظوں میں بیان کرنا افسانچہ کہلاتا ہے۔ افسانے کی بنیادی خوبی ہوتی ہے وحدت تاثر۔ اردو میں پہلا افسانہ لکھا گیا 1903 میں۔ اردو کا پہلا افسانہ نگار ہے راشد الخیری۔ اردو میں لکھے گئے پہلے تذکرے کا نام اور سن تصنیف بتائے تو یہ ہے نکات الشعراء۔ نکات الشعراء کس نے لکھا؟ تو یہ لکھا میر تقی میر نے۔ نگار بھوپال کب منتقل ہوا؟ تو یہ 1923 میں بھوپال منتقل ہوا۔ نگار لکھنؤ کب منتقل ہوا؟ تو یہ ہوا 1926 سے 1927 میں۔ نیاز فتح پوری کو بھارت میں کون سا بڑا ادبی ایوارڈ ملا؟ تو ان کو ملا ہے پدما بھوشن۔ نیاز فتح پوری کو کب پدما بھوشن سے نوازا گیا؟ تو ان کو نوازا گیا اپریل 1962 میں۔ نیاز فتح پوری پاکستان کب آئے؟ تو وہ آئے جولائی 1962 میں۔ نیاز فتح پوری انڈیا سے ہجرت کے بعد پاکستان کے کس شہر میں مقیم رہے؟ تو وہ مقیم رہے کراچی میں۔ نیاز کا انتقال کب ہوا؟ تو ان کا انتقال ہوا 24 مئی 1966 میں۔
نیاز فتح پوری کا انتقال کہاں ہوا؟ تو ان کا انتقال ہوا کراچی میں۔ شاعر کا انجام کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے نیاز فتح پوری کی۔ شہاب کی سرگزشت کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے نیاز فتح پوری کی۔ یلدرم کب پیدا ہوئے؟ تو یلدرم پیدا ہوئے 1880 میں۔ یلدرم کہاں پیدا ہوئے؟ تو وہ ہوئے پیدا جھانسی میں۔ راشد الخیری کہاں پیدا ہوئے؟ وہ پیدا ہوئے دہلی میں۔ خیالستان میں کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ اس میں شامل ہے 10 افسانے۔ خیالستان میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ اس میں شامل ہے 3۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس کا مضمون ہے؟ تو یہ ہے سجاد حیدر یلدرم کا۔ خیالستان کا سن اشاعت ہے 1911۔ خالستان مغلستان کے مصنف ہے یلدرم۔ حکایت و احساسات کے مصنف ہے یلدرم۔ حکایت و احساسات کے صنف ہے افسانہ۔ انوار احمد نے کس افسانہ نگار برصغیر کی تخلیقی ضمیر قرار دیا؟ منٹو۔ اپیندر ناتھ اشک کہاں پیدا ہوئے؟ تو وہ پیدا ہوئے جالندھر میں۔ اپیندر ناتھ اشک کب پیدا ہوئے؟ دسمبر 1910 میں۔ اپیندر ناتھ اشک کا اصل نام ہے مادھو رام۔ اپیندر ناتھ اشک نے لکھنے کا آغاز کب کیا؟ 1926 میں کیا۔ نو رتن کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ افسانوی مجموعہ ہے اپیندر ناتھ اشک کا۔ عورت کی فطرت کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ یہ اپیندر ناتھ اشک کا افسانوی مجموعہ ہے۔ ڈاچی کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے اپیندر ناتھ اشک کا۔ کومپل کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے اپیندر ناتھ اشک کا۔ چٹان کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے اپیندر ناتھ اشک کا۔ حج اکبر کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ افسانہ ہے پریم چند کا۔ آخری تحفہ کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ بھی ہے پریم چند کا۔ خاک پروانہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ بھی ہے پریم چند کا۔ شطرنج کی بازی کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ ہے پریم چند کا۔ نئی بیوی کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ بھی ہے پریم چند کا۔ بوڑھی کاکی کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ بھی ہے پریم چند کا۔ پوس کی رات یہ بھی ہے پریم چند کا۔ پریم چند کا آخری ناول ہے منگل سوتر۔ مضامین بھی پریم چند کس نے مرتب کیے؟ تو یہ مرتب کیا قمر رئیس نے۔ پریم چند شخصیت اور کارنامے کس کی کتاب ہے؟ تو یہ ہے قمر رئیس کی۔ نیاز فتح پوری کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ پیدا ہوئے بارہ بنگی میں۔ نیاز فتح پوری کا تاریخی نام کیا تھا؟ لیاقت علی خاں تھا ان کا نام۔ دبستان بہار کے بانی ہیں نیاز فتح پوری۔ نیاز فتح پوری کس رنگ کے افسانہ نویس تھے؟ یہ تھے رومانی افسانہ نویس تھے۔ نیاز کا پہلا افسانہ کون سا تھا؟ ان کا پہلا افسانہ تھا پارسی دوشیزہ کے نام۔ اس کے بعد نیاز کا پہلا افسانہ کب لکھا؟ 1913 میں لکھا انہوں نے پہلا افسانہ۔ نیاز فتح پوری کا پہلا افسانہ کس جریدے میں شائع ہوا؟ تو یہ ہے نقاد، اس جریدے میں شائع ہوا۔ نگار کیا ہے؟ تو یہ ہے رسالہ ہے۔ نگار کا اجرا کس نے کیا؟ نیاز فتح پوری نے۔ نگار کا اجرا کہاں ہوا؟ تو یہ آگرہ میں۔ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ پٹنہ میں۔ سہیل عظیم آبادی کس تحریک سے وابستہ تھے؟ یہ تھے ترقی پسند تحریک سے۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ نومبر 1979 میں۔ ترقی پسند ادب کے معمار کس کی کتاب ہے؟ تو یہ ہے قمر رئیس کی۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔